بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ بچے کو احترام دینے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے لیے محفل میں وارد ہوتے وقت اٹھنا اور استقبال کرنا۔ جب لوگ محفل میں وارد ہوتے تو پیغمبر خدا معمولاً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور بیٹھنے کی جگہ دیتے، لیکن اپنی اولاد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اٹھنے کے علاوہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر خدا تشریف فرماتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کی طرف آئے۔ پیغمبر خدا نے جب انہیں دیکھا تو ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہ حسن اور حسین ایسا ایسا چل رہے تھے۔ پیغمبر خدا ان کے استقبال کے لیے گئے اور انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا، تمہاری کتنی اچھی سواری ہے اور تم کتنے اچھے سوار ہو۔ اسی طرح پیغمبر خدا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی مسند پر جگہ دیتے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر خدا کے پاس آتی تو پیغمبر خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، انہیں چومتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ دوسری روش بچوں کو سلام کرنا۔ پیغمبر خدا ہمیشہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ انس سے ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ہم کھیل رہے تھے کہ پیغمبر خدا ہمارے پاس سے گزرے اور فرمایا، السلام علیکم یا صبیان، اے بچوں تم پر سلام ہو۔ امام رضا علیہ السلام بھی اپنے اجداد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، 5 چیزوں کو مرتے دم تک ترک نہیں کروں گا، جن میں سے ایک بچوں پر سلام کرنا ہے۔ تیسری چیز بچوں سے ان کے حقوق کی اجازت لینا۔ سال بن سعادی کہتا ہے کہ رسول خدا کے لیے ایک بار شربت لایا گیا، حضرت نے اس میں سے پیا۔ ان کے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب سفید ریش بزرگ تھا۔ پیغمبر خدا نے بزرگوں کے احترام میں شربت اسے دینا چاہا، لہذا نوجوانوں سے فرمایا، اگر مجھے اجازت دو تو یہ شربت اسے دے دو۔ نوجوان نے عرض کی، میں اپنے حصے میں سے کسی کو نہیں دوں گا، اور پیغمبر خدا نے بھی شربت اسے دے دیا۔ یہاں شاید پیغمبر خدا نے بزرگوں کے احترام یا حفظان صحت کے اصولوں یا ان جیسی کچھ اور وجوہات کی بنا پر پہلے شربت بزرگ کو دینا چاہا، لیکن یہ بات اس چیز کا موجب نہ بنی کہ ایک نوجوان کی بے احترامی ہو اور اس کے حق سے چشم پوشی کی جائے۔ اس سے اجازت طلب کی اور جب اجازت نہ ملی تو شربت اسے دے دیا تاکہ اس کے احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ چوتھی چیز بچوں کی دعوت قبول کرنا اور انہیں دعوت دینا۔ ائمہ اپنی زندگی میں بچوں کا بڑوں کی طرح احترام کرتے تھے۔ ابن ابی الحدید نقل کرتا ہے کہ ایک دن حضرت امام حسن بچوں کے پاس سے گزرے جو کھیل میں مشغول، ان کے ہاتھ میں روٹیوں کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسن کو روٹی کے ٹکڑے کھانے کی دعوت دی۔ امام نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان کے ساتھ ٹکڑے کھانے پر کھائے۔ پھر ان بچوں کو اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا اور لباس دیے اور فرمایا، ان کی دعوت میری دعوت سے زیادہ بڑی تھی، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے مجھے دیا، لیکن جو کچھ میں نے انہیں دیا اس سے زیادہ میرے پاس موجود ہے۔ 5ویں چیز نماز جماعت کی صفوں میں بچوں کو جگہ دینا۔ جابر بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا جو نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا، انہیں آخری صفوں میں نہ بھیجو بلکہ ان کے درمیان بڑوں کے ذریعے فاصلہ ڈال دو۔ 6ٹھی چیز مریض بچوں کی عیادت کرنا۔ انس بن مالک کہتا ہے، ایک یہودی نوجوان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، مریض ہو گیا۔ پیغمبر خدا نے اس کی عیادت کے لیے گئے جبکہ وہ احتضار کی حالت میں تھا۔ آپ اس کے بستر مرگ کے پاس بیٹھے اور فرمایا، اسلام قبول کرو۔ نوجوان نے وہاں پر موجود اپنے باپ کی طرف نگاہ کی تو اس کے باپ نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔
پیغمبر خدا جب اس کے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو فرمایا خدا کا شکر ہے کہ جس نے میرے وسیلے سے اسے آگ سے نجات